اس کی آئی ایم سوری آئی ایم یوزنگ دس ورڈ مت ماری جاتی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا لائف کدھر لے کے جا رہی ہے، آپ کو ہو کیا رہا ہے، آپ کو برا حال ہو جانا، ریلیٹ نہ کر پانا، ایسے ہی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہو کیا رہا ہے. کسی کی بد دعا تو نہیں لگ گئی، کسی نے کوئی تعویذ تو نہیں کر دی، کبھی میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا تھا، کبھی مجھے اس گناہ کی سزا تو نہیں مل رہی ہے، کبھی مجھے نیگیٹو تھاٹس کا ہونا. سو فیملیز کی جہاں پر ایڈکشنز ہوتی ہیں یا جہاں پر کرونک النیسز ہوتی ہیں، ایڈکشن کا ورڈ نہ بھی یوز کریں، تو فیملیز کی مت ماری جاتی ہے. آئی ایم سوری اگین کہ میں یہ لفظ یوز کر رہی ہوں. سمجھ بوجھ نہیں رہتی ہے کیا ہمیں کرنا چاہیے. یہاں سے ہم اندازہ لگائیں کہ پرابلم کب سے سٹارٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، لیکن علاج آپشن نہیں سمجھ آتی. علاج کی آپشن کب فیملیز کو ذہن میں آتی ہے؟ جب کرائسس ہوئے 10 سال گزر جاتے ہیں اور چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں، روز گھر میں تماشے ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی ایکسیڈنٹس ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی بیوی کو پیٹ رہا ہوتا ہے، کبھی ماں سے گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی باپ سے لڑ رہا ہوتا ہے. شاید ماں سے گالی گلوچ کرنا، بیوی سے پیٹنا یہ کرائسس نہیں ہوتے. کرائسس ہر بندے کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے. ہو سکتا ہے ایک بندے کی ڈیفینیشن میں کرائسس یہ نہ ہو کہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اتنا پیسہ برباد کر دیا. اس کی کرائسس یہ ہو میں نے کسی کو مارا تو نہیں ہے نا، کوئی مجھ سے قتل تو نہیں ہوا ہے. سو ہر بندے کا اپنا اپنا ایک ہٹ راک باٹم ہے نا کہ اس کو کیا لگتا ہے کہ کرائسس. میں نے بہت ساری ایسی فیملیز کو دیکھا ہے جو کہ اتنے کرائسس میں ہوتی ہیں کہ گوز بم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب ہم سن رہے ہوتے ہیں، اینڈ دے آر بالکل جیسے کچھ ہویا ہی نہیں ہے. یہ پھر تکلیف ہے، اور اسی وجہ سے کو ڈپینڈنسی کا کانسیپٹ فیملیز نہیں سمجھتی، بیکاز دے اسٹارٹ لیونگ ود اٹ. ان کو لگتا ہے لائف ہی یہ ہے، مجھے وائس نہیں ریز کرنی، مجھے یہ نہیں کہنا، مجھے وہ نہیں کہنا. میری زندگی کا مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ اے ٹھیک رہے، اے خوش رہے. ٹھیک بھی کرنا نہیں، یہ خوش رہے. اب جو کوئی الکوہولزم یا ڈرگ ایڈکشن کا پیشنٹ ہے وہ خوش کیسے رہے گا؟ آپ نے کبھی ایک لمحے کے لیے سوچا ہے کہ آپ نے کتنی چیزوں کی امیونٹی لے لی؟ دنیا میں رشتے ختم ہو جاتے ہیں اس کانسیپٹ سے کہ تمہارا فلاں سے افیئر ہے. ہمارے جو پیشنٹس کی وائف ہیں اتنی جنتی ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں افیئرس تم رکھ لو، نشہ نہ کرو. ایک کانسیپٹ جس پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتی زیادہ تر وائفس نہیں کرتی، لیکن اس کانسیپٹ کو وہ باقاعدہ ان کے سامنے بیٹھ کر فون کالز کر رہے ہوتے ہیں، میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، ارینج کر رہے ہوتے ہیں، بٹ وہ اس کانفیڈنس کے ساتھ ہوتے ہیں کہ ڈرگ نہیں کرے گا. ناؤ دس از کالڈ کنٹرولنگ. ان کو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کہہ کر، یہ ڈیل کر کے ہم ڈرگ بھی کا کنٹرول کر لیں گے، لیکن آن دی ادر ہینڈ چلیں یہ تو کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہوتی ہوئے گی نا جو وہ اپنے آپ کو اتنی بڑی پین میں دے دیتے ہیں. سو کو ڈپینڈنسی ایک اسٹیٹ کا نام ہے، اس کو پرابلم بھی کہا جاتا ہے. اس کو ڈس آرڈر اس لیے نہیں ابھی ایکسپرٹ کہتے بیکاز فیملی کا مورال بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے، لیکن ڈس آرڈر سے زیادہ حالات برے ہوتے ہیں فیملیز کے. ڈس آرڈر تو ڈس فنکشنل کرتی ہے نا، تو یہ فنکشنل بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی کہ لائف میں بہت زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں اور وہ اس سے اناویئر ہوتے ہیں، وہ اسی کو اپنی زندگی سمجھ رہے ہوتے ہیں. کو ڈپینڈنس کی سمجھ آئیے کہ آپ کی لائف ڈپینڈ کرنا شروع کر دے، آپ کے دن رات ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس آپ کے لوڈ ون کے اوپر جو کہ خود کسی کیمیکل کے ڈپینڈنٹ ہے، جو خود ڈینائلز میں ہے، جو خود جس کو اپنی لائف کی فنکشنالٹی کا پتہ نہیں ہے، اور پھر آپ ان کے حصے کا کام کرنا شروع کر دیں. اب ان کے حصے کے کام کون سے ہیں؟ انیبلنگ تو ایک کریکٹرسٹک ہوگا نا کو ڈپینڈنٹ کا، پرووکنگ، انیبلنگ، کنٹرولنگ. سو فیملی کو ڈپینڈنسی میں ہوتی ہے تو ان کو لگتا ہے فیملی کو سکھا ہی رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ ہماری صحیح بات کو سمجھ نہیں پاتے، آپ اپنا سلیکٹیو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، فیملیز بھی اس تکلیف میں ہوتی ہیں، وہ بھی سلیکٹیو انٹرپریٹیشن کرتی ہیں. وہ بھی وہ سمجھتی ہیں کو ڈپینڈنس ہمارا باقاعدہ پروگرام ہے، لیکن اگر ہم کو ڈپینڈنسی پہ بات کرنا شروع کریں تو فیملی انکمفرٹیبل ہو جاتی ہے. اسی لیے اس گروپ میں ڈسکس کیا گیا.
ریکوری کی بات کرتے ہیں یا کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے کرنے والے کام ہوتے ہیں تو وہ بھی انکمفرٹیبل. ویری رائٹ, آپ نے بالکل صحیح وے میں ریلیٹ کیا ہے کہ جب کسی کو کسی کے کمفرٹ زون سے باہر نکالیں گے تو وہ پرابلم نہیں آئے گا نا, اس کو تو نہیں لگے گا کہ یہ کام آسان کام کیا ہے بھلا دوسرا بندہ ٹھیک ہو جائے. سو کو ڈیپینڈنس کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا نا تو ہماری لائف بن جائے گی. لیکن جب پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے تو کو ڈیپینڈنس پھر کیا کرتے ہیں بھلا, پتہ ہے آپ میں سے کسی کو؟ پیشنٹ ٹھیک ہو رہا ہے, وہ اپنی ذمہ داریاں لینا شروع کر گیا, اور کو ڈیپینڈنس کیا ہوتے ہیں, وہ تکلیف اور اندر ہی دھستے جاتے ہیں بیکاز وہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ اپنا خیال کیسے رکھتے ہیں. ان سے پھر ان کی نوکری لے لی جاتی ہے, صبح سے شام تک ایک ہی کام ہوتا ہے کہ یہ اٹھے, اس نے کھانا کھانا ہے, اس نے چلانا بھی ہے, مجھے وہ بھی رہنا ہے, اس نے باہر جانا ہے تو مجھے کالز بھی کرنی ہے, اور کالز میں ڈانٹ کھانی ہے, یہ فون بھی بند کر دے گا اور مجھے میرے کسی سوال کا جواب بھی نہیں ملے گا, گھر میں بچوں یا اور بھی ایکٹیویٹیز کا بھی خیال رکھنا ہے. اور پھر رات جب وہ ایسی ڈیفیکلٹی میں آئے گا, جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوگا, وہ بالکل بھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے گا, تو مجھے 4 لوگوں کی مدد لے کر اس کو سنبھالنا بھی ہے, اس کے کمفرٹ کا خیال بھی رکھنا ہے, اور پھر ساری رات پہرا دیتے رہنا ہے, یا کسی کی ذمہ داری لگا دینی ہے کہ دیکھتا رہے یہ سو ٹھیک رہا ہے, اس کو سانس ٹھیک آ رہی ہے. بعض اوقات فیملیز اٹھ کر یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں یہ مر تو نہیں گیا ہے, اس کو سانس تو ٹھیک آ رہی ہے. سو ساری رات بھی جاب پر, سارا دن بھی جاب پر. تو پھر جب وہ کسی دن ایگزاسٹ ہوتے ہیں تو پھر ڈپینڈنٹ پرسن کیا کہتا ہے, جب وہ کسی دن ایگزاسٹ ہو گئے, انہوں نے کہا جی جاب بڑی ٹف ہے تو میں تو پھر چھوڑ رہا ہوں آپ کو, حقوق نہیں دے رہے. پیشنٹ کو لگتا ہے وہ حقوق نہیں دے رہے, یعنی ایک وائف کی جاب ہے وہ ساری رات کمرے میں آگ نہ لگ جائے. اچھا, کو ڈیپینڈنٹ ذہن میں آپ کے امیج بن رہا ہوگا کہ وائفز ہی ہیں. میں آپ کو بتا دوں, فادر کو ڈیپینڈنٹس ہوتے ہیں, مدرز ہوتی ہیں, وائفز ہوتی ہیں, سبلنگز ہوتے ہیں, فرینڈز ہوتے ہیں, ڈرائیورز ہوتے ہیں, گھر میں سرونٹس کو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, تھیراپسٹ کو ڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں, ڈاکٹرز کو ڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں. آپ نے بہت سارے ڈاکٹرز کو نہیں دیکھا بہت لگی لپٹی بات کر کے پیشنٹ کو پریزنٹ کرتے ہیں, پر اتنی زیادہ ڈائبٹیز نہیں ہے, تھوڑی سی ڈائبٹیز ہے آپ کو. اب یہ کیا وہ اس کے پیچھے گول کیا ہے کہ اس کو برا نہ لگے. when you are taking the responsibility of the other person تو یہ کو ڈیپینڈنسی کا سائن ہے. ایکسپریشن ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو اوور سینسٹیو ہے اس کا ایکسپریشن یہ ہو کہ آن گارڈ آن جاب, اور جس کو آپ ٹف کہہ رہے ہیں تو اس کا ایکسپریشن اور ہو. میں چیلا دے 2 بندے دے پیچھے لا دیو, وہ میں نے ساری رپورٹ دیندے رہن گے. ٹھیک, چوکیداری کرنا وہ سب سے مشکل کام. ہاں تھکتے ہیں نا پیرنٹس, فیملیز تھک جاتی ہیں. پیشنٹ خود بھی چھپا کے تھک جاتا ہے. ایک پوائنٹ پہ پیشنٹ کہتا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا, جیسے دیکھتے ہیں. آبویسلی یہی بات فیملیز پھر سمجھ نہیں پا رہی ہوتی ہے کہ پیشنٹ نے ایٹ دی اینڈ وہی کرنا ہے جو کہ جس سے اس کو مزہ آ رہا ہے, مزے کا ایلوژن آ رہا ہے. اور اگر فیملی چوکیداری کرتی رہتی ہے اور وہ چوہے بلی کا کھیل کھیلتی رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ وہ تھک جائے گی, اور پھر وہ kya کہے گی, تم جانو اور تمہارا کام جانے. پرووک کریں گے, پھر وہ انیبل تو کر ہی رہے ہوتے ہیں. پرووکیشن اور انیبلنگ ساتھ ساتھ چلنے والا. جتنی بھی کرونک النیسز ہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی فیملی میں کو ڈیپینڈنٹس نہیں ہیں. پیشنٹس بتائیں گے, آئی ڈیلیبریٹلی آسک یو, آپ کی فیملی میں کو ڈیپینڈنٹ کون کون ہے. اگر آپ کو کو ڈیپینڈنسی کی سمجھ آئی ہے تو یعنی وہ بندہ جو اپنی ضروریات سے زیادہ آپ کا خیال رکھ رہا ہے اور واپس ان ریٹرن آپ کی طرف سے ان کو ڈس لائکنس ملتی ہے. واپس آپ کی نظر میں اس نے کچھ نہیں کیا اور وہ بہت ہی فضول سا بندہ ہے اور بہت ہی ہماری نیڈس کا خیال نہیں رکھتا. آپ کی فیملی میں کون ہے جو کو ڈیپینڈنٹ ہے؟ نو ون. میری فیملی میں میرا بھائی ہے. بھائی ہے. میری فیملی میں ابو ہیں, لیکن میں یہ ان کو نہیں کہتا کہ آپ بہت ہی فضول آدمی ہیں. میں کہتا ہوں کہ کام صحیح کر رہے ہیں لیکن میں تھک گیا ہوں. نہیں, آپ ڈیسنٹ وے میں کہتے ہیں. نہیں, میں کہتا ہوں بس کرتے ہیں, بہت کر دیا.
میں وہی کہنا ڈیسنٹ وے میں کہتے ہیں. جیسے ہمارے کچھ پیشنٹ بہت ڈیسنٹ تھریٹ دیتے ہیں, یعنی اتنی خوبصورتی سے تھریٹ دیتے ہیں کہ میں بہت ایڈمائر کر رہی ہوتی ہوں. کیسے تھریٹ دیتے ہیں؟ آپ کو کوئی میری ہیلپ کریں گے؟ چلے پھر ٹھیک ہے, گھر آ کر بات ہوتی ہے. ٹھیک, ایک تو ذرا زوردار تھریٹ ہوتا ہے نا, پھر ذمہ دار آپ ہیں, آتے ہی تمہیں طلاق دے دوں گا, آتے ہی گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا, آپ کے ساتھ تو مجھے رہنا ہی نہیں ہے پیرنٹس. چلے دیکھتے ہیں, آئی مین اتنے ہڈن میننگ ہیں اس میں, چلے دیکھتے ہیں. اینڈ سرپرائزنگلی جس کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے نا پیشنٹ, اس کو ٹھک کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ چلے دیکھنے کے اندر کیا کیا چیزیں چھپی ہیں. میری باری بھی آنی ہے, آپ کو سارا پتہ ہے, یہ کہتے ہیں. اور پھر میں بتاتا ہوں. اچھا, سم ٹائم نوٹنگ کر کے بھی, ایسے کر کے, یہ کوئی اسٹیپس ہیں, جتنی دفعہ جو نوٹ کیا جائے اس کا مطلب ہے طلاق, 3 دفعہ دینے کا مطلب ہے گھر سے نکالنا, 4 دفعہ دینے کا مطلب ہے پتہ نہیں کیا, ایسے ہے نا. سو فیملی سمجھ آتی ہے, ایسے گھوری ڈالتے رہتے ہیں فیملی کو, اور اس گھوری میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہن بس کرو, لیکچر نہ دو. ایسا لگتا ہے نا, ہوتا ہے. فیملی سمجھ آتی ہے نا, فیملی نہیں سمجھتی, چپ ہو جاتی ہے اسی وقت, تو کہتے ہیں اچھا پھر اسے جاننے ہم.